جی الحمدللہ، آج کے سیشن میں ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 55 تک کو اسٹڈی کیا ہے. اس کا ترجمہ اور تشریح شکیل صاحب صاحب نے ہمیں بیان فرمائی. تو اس میں اسی پس منظر میں جو چل رہا ہے ہمارا، جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے اور وہاں پہ جو حالات ہیں اس تیاری کے دوران رویے ہیں وہاں پہ منافقین کے، اس کے حوالے سے ساری بات چل رہی. تو بڑی واضح ہو گئی ہیں چیزیں. اچھا، اس میں میرا ایک چھوٹا سا ایک ذرا وضاحت سی چاہیے تھی کہ یہ ایک منافقین کی ہم نے ذرا دو کیٹیگریز ہم نے دیکھی. ایک تو جو بیسکلی وہ کیونکہ اس کمیونٹی میں رہتے تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور وہ ایک دکھاوے کے لیے مسلمان بنے ہوئے. اور دوسرا ہم نے منافقین کی جو دوسری کیٹیگری آپ نے بیان کی، وہ جو سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان تو رکھتے تھے لیکن ڈاما ڈول تھے اور وہ آسانیاں ڈھونڈتے تھے، اور جب کوئی مشکل پڑتی تھی تو وہ کفار کی طرف ہو جاتے تھے، اور جب کوئی آسانیاں ہوتی تھی تو پھر مسلمانوں کی طرف. تو وہ ڈاؤٹ میں تھے اور ہمیشہ آسانی کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرتے تھے. تو ایک تو یہ دو کیٹیگریز ہی ایسے ہی ہیں جی، جس طرح میں سمجھا. بالکل ایسا ہی ہے جی صحیح. اچھا، یہ جو تیسری ایک جو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح ہمارے سوسائٹی میں مسلمان تو ہیں الحمدللہ، لیکن وہ احکامات پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ڈوز اور ڈونٹس بیان کیے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس میں کچھ ایون فرائض جو ہیں اس میں بھی کوتاہی کر دیتے ہیں، اور جس طرح کہتے ہیں نا ٹیکن فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے جی، اللہ تعالیٰ بڑے وہ رحمان ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے یہ کیا کہلائے گی؟ یہ مطلب اور ان کے لیے کیا جو ہے وہ صورتحال ہوگی؟ دیکھیے، اگر تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ آخرت کے پر کوئی ایمان نہیں ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان جو ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک روز قیامت ہونی ہے. آخرت کا پر ایمان جو ہے نا وہ ان تمام جو اس کی پوری ایک پکچر قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں پتہ چلتی ہے کہ اس دن جو ہے کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس دن ترازو جو ہے وہ بالکل سیدھا ہوگا. اس دن نامہ اعمال جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ انسان کہے گا کہ اس نے تو کوئی چیز بھی میری نہیں چھوڑی اور سب کچھ ہی جو ہے وہ دکھا دیا ہے. تو اور اس دن جو ہے وہ لوگ خوف زدہ ہوں گے، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک اس سارے کے مجموعے کے اوپر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر عمل نہ کرے. تو یہ چونکہ اس طرح کا ایمان ہوتا نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ پھر اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں. اور یہ ایمان اور روز آخرت کا پر ایمان کی کمزوری ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دیگر فتنے پھر پیدا ہوئے اور پھر بہت سارے مذاہب بھی کریٹ ہو گئے. ہم جو ہے وہ جانتے ہیں کہ عیسائیت کے اندر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صلیب کے اوپر چڑھ کے سارے گناہ ہمارے معاف کرا لیے ہیں، تو اب وہ روزے حساب والا کوئی سلسلہ رہ ہی نہیں گیا. اسی طرح جو یہودی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں اور ہم نے تو جہنم میں جانا ہی نہیں ہے. اگر کوئی بہت ہی کوئی برا ہم میں سے ہوا اور اس کو جہنم میں جانا پڑ بھی گیا تو وہ محض چند دن کے لیے جائے گا اور پھر جنت میں چلا جائے گا. تو یہ ایک پرابلم جو ہے نا وہاں پہ بھی یہ تو ہم نے قرآن حکیم میں دونوں صورتحال جو ہے وہ ہم نے وہ پڑھی. پھر جو ہے وہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کو اگر آپ مطالعہ کریں تو ان کے اندر بھی جو ہے وہ درجہ بدرجہ خرابیاں آتی گئی ہیں. جو بدھ مذہب ہے اس کے اندر آخرت کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ان کے لیے بس یہی ہے کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے جو ہے، اور آپ نے یہیں پر جو ہے وہ اگر آپ
چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کی زندگی اچھی بسر کریں، سکون میں بسر کریں، تو وہ ویسے چلیں جیسے کہ مہاتما بدھ نے کیا تھا، ان کو نروان مل گیا تھا اور وہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ ہندوؤں کے اندر بھی جو ہے وہ جو آخرت کا کانسیپٹ ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ مطلب صحیح والا، اس میں جو ہے نا ایک کوئی ڈومس ڈے کا آنا اور پھر جو ہے وہ سوال جواب کا ہونا، ایسا ان کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ نہ جنت دوزخ کا فار ایور کی جنت دوزخ کا کوئی کانسیپٹ ہے ان کے یہاں۔ ان کے یہاں سورگ اور نرک تو ہے، سورگ کہتے ہیں جنت کو، نرک کہتے ہیں جہنم کو۔ تو ان کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان نے جو دنیا میں زندگی جس طرح بسر کی ہے تو اس کی آتما جو ہے وہ پھر اسی حساب سے سورگ میں چلی جاتی ہے یا نرک میں چلی جاتی ہے، کچھ ٹائم وہ وہاں گزارتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ری انکارنیشن کے طور پہ دوبارہ سے دنیا میں آ کے ایک اور روپ دھار لیتی ہے۔ تو وہ آتما جو ہے وہ پے در پے وہ کرتی رہتی ہے، جنم لیتی رہتی ہے۔ تو یہ آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اگر ڈیٹیریٹ ہو جائے تو پھر اس طرح کی جو خرافات ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ تو وہ مسلمان جو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اس کا ایک اس کا کوئی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، یا مجھے فلاں بزرگ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچا لیں گے، وہ مچل جائیں گے، یہ بھی کانسیپٹ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن جو ہے وہ بس مچل ہی جائیں گے یا سجدے میں اس وقت تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک سارے مسلمان جنت میں نہیں چلے جائیں گے۔ تو یہ سارے کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پہ جو کہ کسی بھی طرح سے قرآن و سنت کے ساتھ میچ نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں ڈوز اور ڈونٹس کے اوپر عمل نہیں کر پا رہا، یہ میری کوتاہی ہے اور جو ہے مجھے کرنا چاہیے ہے اور میں اس کے لیے کوشش بھی کر رہا ہوں، یعنی ایک تو ہوتا ہے زبانی کہنا ہاں یار وہ میں نمازیں پڑھنی تو چاہیے لیکن بس وہ نہیں پڑھ رہا، میری غلطی ہے، لیکن کوشش بھی کوئی نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بھی صرف زبان کی نوک کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ تو جو دل سے واقعی چاہتا ہے وہ تھوڑی سی ایفرٹ کر کے پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر آ ہی جاتا ہے الٹیمیٹلی کبھی نہ کبھی۔ جی شکریہ جناب۔ پارٹیسپینٹ میں جی سوال کسی کا ہے تو پلیز پوچھ لیں۔ میرا ایک سوال تھا، کسی اور کا کوئی سوال ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ جناب اعظم بھائی، فاروق بھائی، کوئی سوال آپ کا ہے؟ عارف بھائی بھی ہیں آج ماشاءاللہ، وہی صاحب۔ جی لگتا ہے آج مزید کوئی سوال نہیں ہے کیونکہ لیکچر بڑا آپ نے آسانی سے بڑا آسان کر کے پیش کر دیا تھا، تو ساری چیزیں کلیئر ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج کے سیشن کو اس دعا ٹھیک ہے، کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک آسان طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ آمین۔